تو مقصد یہ ہے کہ اصلاح اخلاق کا نام ہے تصوف، اور وہ جڑے اصول ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے، ان اصولوں تے انسان کا چلنا جڑا ہے صحیح طور پہ تصوف۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے پیارے تے سونے الفاظ السلام علیکم، یہ الفاظ بڑے پیارے تے سونے سن۔ انہاں الفاظوں چھڈ کے تے لوگوں نے ہن کئی قسم کے ہور الفاظ نویں نویں پیدا کر لے نے۔ مثال طور تے کئی لوگ آداب عرض، پھر کئی لوگ ویکھ ویکھ کے نمستے، گڈ مارننگ، تسلیمات، سلام ہوئے، یہ کی ہوئے کئی بندے لوگوں نے بنائے لفظ، مگر نہیں، جو آقا نامدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نے پیارے پیارے، اور حضور علیہ السلام کی سنت سے عمل بھی ہے، وہ السلام علیکم اس طرح میں کبھی ہاتھ اٹھاؤن کی بھی نہیں ضرورت، لوگ یاد کر دیں یہ ضرورت ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے یہ دعائیہ کلمات نے، یہ وہ مبارک الفاظ نے، وہ شیریں اور میٹھے جنہوں نے قربان ہونے کے قابل نے۔ اور عربی دے کلمات بھی، عربی زبان ہی اللہ تعالیٰ دی ایسی پیاری زبان ہے، جنت بھی وہ زبان ہوئے گی، بڑی پیاری اور سونی زبان ہے کہ حالات بالکل موافق ہونا، ان کئی باری حالات موافق سانو ایک مولوی صاحب مولوی بشیر صاحب بڑے مشہور کوٹلی والے، انہوں نے گل سنائی کہنے لگے کہ عربی زبان ایسی ہے جڑے سارے حالات دے موافق، یعنی جیو جے کلمے جس حالات دے مطابق ہون کلمے میں ایو جے پیارے ہونے۔ مثال طور پہ انسان اگر کسی بیمار کرسی واسطے جاوے کہ عربی وچ کہنا پڑتا ہے کیف حالوں کا، کیفا بھی بڑا سونا کیفیت پیدا کر دینا ہے، حالوں کا بھی لفظ بڑا سونا ہے، کیف حالوں کا کتنا نرم لہجہ، بیمار بندے نو چاہیے بھائی کرخت الفاظ نہ ہون، نرم گل ہوئے تو بڑی پیاری گل ہوئے، نرم الفاظ نہ کتنا سونا لہجے نال کیتا، جی انگریزی میں پوچھنا پائے تو بڑا ڈراؤنا لفظ ہاؤ آر یو، یعنی ہاؤ کر کے بندہ ڈرا دینا ہے۔ یہ شاندار جملے نے جڑے سلامتی ابتدا کرتے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان واسطے کہے السلام علیکم اور دوسرا مسلمان کہے وعلیکم السلام۔ ساڈے آ پینڈو بندے بھی بالکل صحیح لفظ نہیں آتے، السلام علیکم وعلیکم عین بھی نہ آخری تو السلام علیکم بھی نہ آخنا، سلام علیکم بھی ٹھیک ہے، السلام علیکم بھی ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے اس کا معنی کیے، سلامتی کا معنی یہ ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے واسطے ہر طرح کی تن من دھن کی قربانی اور سلامتی کا خواہ ہوئے، ان کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب بار بار زبان اتنے الفاظ آؤ گے نا سلامتی دے، تو حقیقتاً اندر دل و دماغ اتنے بھی سلامتی کا اثر پیدا ہوئے گا۔ جی میں کہتے ہیں بندے اللہ اللہ کرے تو اللہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دے اخلاق اندر طبیعت پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس طرح زبانی سلامتی کے الفاظ پیدا کرنا عملی طور سے بھی سلامتی پیدا ہو جائے گی، اور پھر جدو اس قسم کے اصولوں سے انسان مسلمان چلے گا تو مسلمان دنیا کی کوئی طاقت بھی نیچا نہیں دکھا سکتا، مگر افسوس کہ مسلمان اپنے اصولوں میں چھڑتے جا رہے ہیں، دوسری قوموں کا رنگ سارے سے چڑھتا جا رہا ہے۔ اس واسطے ساری تعلیم قرآن پاک کی تعلیم نہیں، وہ چھڑ دیتا۔ وہ اللہ اکبر العبادی نے فرمایا کہ مغربی رنگ و روش پر کیوں نہ آئیں اب قلوب، یعنی انگریزاں دی جڑی قوم ہے، مغرب دے رہن والے جڑے لوکی نے، ان دی رنگ و روش ساڈے دلاں تے کیوں نہ اثر انداز ہوئے۔ مغربی رنگ و روش پر کیوں نہ آئیں اب قلوب، یہ قوم ان کے ہاتھ میں، تعلیم ان کے ہاتھ میں۔ اس واسطے ساری تعلیم بھی انہاں دی آ رہی ہے، انہاں دا لباس ساڈے تے آ گیا، انہاں دی چال چلن ساڈے تے آ گیا، انہاں دی روش نشست و برخاست، ساریاں قوماں جنہاں دے اسی محکوم رہے ان دے ساڈے تے اثر ہن تک موجود نہیں، ہن تک ساڈے تے اثر موجود ہے، یعنی انہاں دیاں شکلاں، انہاں دیاں صورتاں، انہاں دا لباس، انہاں دی طرح کھانا، یہ ساریاں چیزاں ساڈے تے پیدا ہو گئیاں۔ اس واسطے ساڈے اندر وہ چیز نہیں پیدا ہو سکتی۔ علامہ اقبال نے بھی کیا خوب ارشاد فرمایا ایک مقام سے، فرمایا کہ حقیقت بات یہ ہے کہ انسان دے جس وقت زبان اتنے دل و دماغ اتنے اثر جس چیز کا بھی ہوئے تو وہ ہوں اس قسم کے سارے تعلیم ہی اس قسم کی، ہوں تعلیم دے واسطے کوشش پہ کرتے ہیں کہ ساری تعلیم دے وچ اسلامی
تعلیم زیادہ نمایاں ہوگی. تو جب تک ساڈے تے تعلیم صحیح نہ ہوئے قرآن و حدیث کی، اس وقت تک صحیح مسلمان کے اندر وہ خوبیاں اور کمالات نہیں پیدا ہو سکتے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے. کیونکہ خیال فرماؤ بس صحابہ کرام نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول سکھائے، انہوں تے عمل پیرا ہون دی انہوں نے اللہ تعالیٰ نے قوت عنایت فرمائی. کہ ایک زمانہ سی یہ کہ جنگ بدر دا واقعہ کئی مرتبہ تسا سنیا ہوئے گا کہ جنگ بدر کے اندر صحابہ کرام کافی سارے زخمی ہوئے. کو اس مقام تے جان بلب ہے، کو اس مقام تے گریا ہے اور سارا زخمی ہویا ہے. اس کے واسطے ایک شخص پانی پلاؤ دے واسطے ہر طرفوں آواز آتی پی، العطش العطش، پیاس پیاس کی آواز. گرمی کا موسم، رمضان شریف کا مہینہ، اور پھر بے انتہا گرمی کی وجہ مقابلہ کردیا بھی انسان کو پیاس لگ پی ہے. کہ اس وقت پیاس کی آواز اس وقت آئی تو فرماتے ہیں کہ اس وقت پیالہ بھر کے ایک صحابی لے گیا ایک شخص نے کو انہوں جا کے جس وقت سامنے پیش کیتا، بڑی انہوں پیاس لگی تھی مگر ان کے کان میں العطش کی آواز اس طرف آئی تو کہنے لگے کہ میرے نال اس میرے بھائی نے زیادہ پیاس ہو گئی ہے، انہوں پلایا. انہوں پلاؤ واسطے ہو گیا تیزی کے نال. جس وقت انہیں زبان ان کی خشک اور باہر نکلی اینی پیاس لگی ہوئی، لیکن جس وقت انہیں سامنے پیش کیتا اس وقت انہوں آواز آئی دوسری طرف العطش، پیاس. اس نے کیا اس میرے بھائی نے زیادہ پیاس ہونے کی پہ ان پلا کیا. جس وقت ان کو پہنچا وہ جان لب ہو گیا، ان کی جان برباد کر گئی. واپس دوڑیا دوسرے کو، وہ بھی شہید ہو گیا. تیسرے کو دوڑیا، وہ بھی جان ان کی برباد ہو گئی. یعنی ایک شخص دوسرے اتنے اپنی قیمتی زندگی کا سرمایہ جڑا ہے وہ اپنا قربان کر دینا سی. صحابہ کرام نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی سکھائیاں سن کہ اپنی سلامتی نال دوسرے کی سلامتی زیادہ ترجیح دو. تو یہ وجہ سے اینی سلامتی اور خیر خائی ایک دوسرے نال صحابہ کرام نو سی. یہ وجہ سے اور یہ سب نال بڑا عمل سی. یہ انہوں نے کوئی بہت بڑی پاور اور قوت سی کہ ایک مٹھی بھر صحابہ جس وقت وہ باہر نکلے کیسے کس طرح کے محلہ نو لرزا دیتا انہوں نے. ایران اور روم دیا مسلح فوجاں انہوں نے سامنے شکست کھا گئی. اس زمانے میں ایک ایرانی شاعر انہیں تعجب دے نال ایک شعر کیا. وہ کہنا کہ شیر شکر خوردن سو سمار عرب را بجائے رسی دستکار. شیر شتر خوردن سو سمار. فرمایا کہ آسمان میں کی دیکھ رہا کہ اونٹ کا دودھ پین والے اور گو کا گوشت کھان والے عرباں دے حوصلے اتنے بڑھ چکے ہیں کہ تختے کیاں را کنن آرزو اور تفو بر تو اے چرخے گرداں تفو. فرمایا کہ ان کے حوصلے اتنے بڑھ چکے ہیں کہ آج وہ کہے کے بعد وہ کہے خسرو جیسے کیانی خاندان اتنے روب اور باوقار بادشاہ نے تخت و تاج کی آرزو کرنے لگ پے نے. یہ آسمان میں ویکھ رہا اس مقام سے میں کی یہ ویکھ رہا کہ تم اس طرح کر رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ انہوں مسلمانوں نے انتہائی طور باوجود اس نے کہ تھوڑے ہوندے سن لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اور جناب محمد مصطفیٰ کے احکام کے مطابق چل کے وہ کامیاب ہو گئے. انہوں کی تہذیب و تمدن اور بھائی بھائی ہونا، ایک اپنی جان میں دوسرے جان سے قربان کر دینا، اپنے آرام میں دوسرے نال زیادہ عزیز سمجھنا اور پوری طرح صحیح سچے مسلمان سن. اس واسطے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہوں نے ایک عزت عنایت فرمائی. لیکن ہوں موجودہ دور میں ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی بدخائی، دوسرے نال حسد کرنا، وہ چاہتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاواں تو ان میں ایسے گڑھے میں دھکیل دوا کہ تباہ ہو جائے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ منز بیگان گا ہرگز نہ لالم کہ بامن ہر چے کرداں آشنا کرد. فرمایا کہ میں اپنے بیگانیاں کو نہیں روندا کہ میرے بیگانے مار جان گے. فرمایا بیگانہ کبھی بھی مسلمان میں تباہ و برباد نہیں کر سکتا. اس واسطے کہ اگر تباہ و برباد کر سکتا مسلمان تو اپنا مسلمان ہی کرے گا، مسلمان ہی مسلمان تباہ کرے گا اور مسلمانوں دنیا کی باہر کی قوم کوئی نہیں تباہ و برباد کر سکتا. کہتے ہیں ایک بڑا صاحب حال ایک شخص سی، اللہ کا ولی سی، صاحب حال سی. تو وہ جنگل میں چلیا تو اندر ہاتھ میں کلاڑی کا پھل، کہاڑی کا پھل جا کوئی لوہے کا ہوں وہ پھل انہیں ہاتھ پھڑیا. جس وقت وہ جنگل میں گیا
سارے درختوں میں توجہ نہ دیکھا صاحب حال آدمی سے تو سارے درخت خوشی کی وجہ جھوم جھوم کے ترانے گا رہے سن، اللہ کی تسبیح و تقدیس میں لگے سن، بڑا خوش جنگل میں دیکھا، ہر درخت اپنی خوشی کے اندر لگا ہے اور انہوں نے کوئی غم نہیں، کوئی انہوں نے ملال نہیں، سارے جنگل کے اندر اس طرح کی حالت انہوں نے دیکھی، صاحب حال آدمی سے انہیں سارے حالات ویکھ لے، چنانچہ دل میں انہیں خیال پیدا ہوا، انہیں یہ خیال ہوا کہ میں تھوڑی لکڑیاں بڑھ کے کیوں نہ لے جا اپنے گھر ضرورت آن کی، لہذا انہیں کی کیتا ایک لکڑی لے کے تو انہوں چھل چھل کے تو اس دے وچ وجہ پا لیا ہوں، تو انہیں جس وقت ہاتھ پھڑ کے چلیا تو دیکھا کہ اس نو ویکھدیاں نال ہی سارے جنگل دے اندر ڈنڈا جدوں اس نے پا لیا اندر تو ویکھیا کہ سارے جنگل زارو زار رو رہا ہے اور فریاد کر رہے ہیں وہ درخت، کیونکہ صاحب حال سی انہیں ساری چیزاں ویکھ کے انہیاں خوشیاں ختم ہو گئیاں، غم نال تبدیل ہو گئیاں، اور وہ ویکھ کے سارا انقلاب تو پوچھنے لگا ہے کہ درخت کو پوچھا انہیں کہ درخت ہو اگے تو تسی بڑے خوش ساؤ کہ ہن یکدم تمہیں مغموم ہو گئے ہو، ہن تسی سارے غم تواڈے تے طاری ہو گیا ہے، تواڈے حالات بدل گئے نے، ان دی وجہ کی؟ انہیں اشارہ کیتا ان دے ہاتھ وال، انہیں کہا بھائی یہ اگے بھی میرے کول سی، جدوں میں اگے آیا جنگل دے وچ تو ادوں میرے کول سی، انہیں کہا نہیں وہ اگے تو تیرے کول سی نہیں، جو اگے لوہے دا جڑا ہے تے ہن نال آ گیا ساڈا ہم جنس، ہن ساڈا ہم جنس اون دے نال شامل ہو گیا ہے، وہ اکلا لوہا ہوندا تے تو ساڈا ہم جنس نہیں، اس بات سن کوئی نقصان نہیں سی پہنچا سکدا، پر جدوں ہن ساڈا ہم جنس اون دے نال تعاون کرن لگ پیا، اون دے نال شامل ہو گئی لکڑی، تے ہن یقیناً طور تے سانو طبیعت خرابی پیدا ہو گئی ہے، غیر جنس سن نقصان نہیں پہنچا سکتی، سن جنس ہی نقصان پہنچا سکتی ہے، اس واسطے کہ یہ جڑا دستہ ہے یہ ساری جنس دا ہے، اور لوہا جڑا ہے غیر جنس دا ہے، غیر جنس کے نال ساڈے جنس مل گئی، اس واسطے سانو غم پیدا ہوا ہے۔ تو حقیقت بات صاحب حال آدمی نے یہ بات دیکھی، اس واسطے فرماتے ہیں کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اور اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو اس واسطے میرے دوستو مسلمان اگر صحیح طور پہ مسلمان رہے، ایک مسلمانہ دا خدا بھی ایک، رسول بھی ایک، کتاب بھی ایک، لیکن جدوں مسلمانوں میں غدار قسم کے لوگ پیدا، مسلمان ہی غدار پیدا ہو جاندے نے، بے غیرت مسلمان جدوں پیدا ہو جاندے نے، تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، فیصلہ فرمایا کہ ما کانا ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں کسی بستی نو نہیں اجاڑدا، کسی ملک نو میں تباہ نہیں کردا۔ رب فرماؤندا کہ میں یہ چاہتا ہی نہیں کسی نو ہلاک کر دیواں، کسی نو تباہ و برباد کر دیواں، کسی بستی نو میں ظلم لا کبھی تباہ نہیں کیتا، جب تک اس دے رہن والے نیک تے صالح ہون، رہن والے لوکی نیک ہون، میں کبھی کسی ملک نو تباہ و برباد نہیں کیتا۔ فرمایا کہ جدوں وچ خرابی پیدا ہو جاندی ہے، جدوں وچ غیر صالح لوکی پیدا ہو جاندے نے، برے لوگ پیدا ہو جاندے نے، تو پھر انہاں دی تباہی و بربادی دے سامان پیدا ہونے لگ پیندے۔ جدوں انسان ایثار دا جذبہ پیدا کرے تو یقیناً طور پہ اس کا نتیجہ پتہ کی نکلتا ہے، نتیجہ اے پروردگار نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ اللہ دے واسطے بھی عزت ہے، سب نال بڑی عزت اللہ ہے، پھر اس کی عزت ان دے صدقے وچ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، پھر انہوں دے صدقے وچ مومنوں دی بھی عزت ہے۔ تو مسلمان اگر صحیح طور پہ مسلمان ہوئے تو اللہ فرماؤں کہ میری عزت اور محمد مصطفیٰ دی عزت اور مومنہ دی عزت ایک ہی عزت ہے، ایک چیز ہے، مسلمان تباہ و برباد نہیں ہو سکتا۔ تو یہ 6 حقوق جنہ دی بات میں کر رہا سا، جنہوں سب نال پہلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو دسیا السلام علیکم ہے، جدوں کوئی مسلمان کسی مسلمان کو ملے تو لازمی طور پہ انہوں السلام علیکم کہے اور اگلا اس میں جواب بھی دے کہ وعلیکم السلام۔ یہ اصول ہے، اس اصول دے نال جو تم دسیا تو صرف زبانی طور پہ پھر بات نہیں رہے گی، آہستہ آہستہ دلی طور پہ بھی وہ دوسرے دا خیر خواہ بن جائے گا۔ اس کے علاوہ باقی جڑے اصول ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انشاءاللہ یہ 6 اصول جو حضور نے دسے نے یہ سارے کی پوری تشریح کریں گے، اور انہاں تے کم از کم انسان پابند ہو جاوے تو اس دے نال ہی قوم دا
خاکہ ہی بدل کے رہ جاتا ہے اور مسلمان کافی حد تک صحیح ہو سکتے ہیں. اس واسطے اللہ تعالیٰ سن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نقش قدم کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. فرمایا صبا بحسن ادب گو تو غوث آدم رائے غوث پاک کی بار گاوے صبا تو میرا پیغام لے جائیں کہ بڑے ادب کے احترام نہ غوث پاک نے یہ گل عرض کریں کہ خدا سپرد بتو کار ہر دو عالم را. اللہ نے دعا جہانہ دے کم اے غوث پاک تیرے سپرد فرما دیتے ہیں. تو آن شہے کہ کنی رد قضائے مبرم را. تو وہ بادشاہ کہ تینوں تقدیر مبرم نو رد کرن دی اللہ نے طاقت بخشی اور بریز خاطر ناشاد محنت و غم را. فرمایا کہ میرے دل چوں ناشادی اور غم اور محنت جڑی ہے اس میں تجھے نکال دو توجہ نال کی مہربانی نال. اس طرح قرآن کریم فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات. انسان نیکیاں کرے تو اللہ تعالیٰ برائیاں اس کی دور کر دینا. یعنی نیکیاں دے صدقے لا کوئی اندر ہاتھ کی برائی لکھی ہوئے تو دور کر دینا. میں کئی باری واقعہ پیش کیتا ہے کہ دو بھائی سن اور دونوں بھائی ایک بڑا نیک ایک بڑا برا اور دو میں ایک کو رات میں ایک دیوار درمیان چھائل ہے. ایک طرف نیک ہے ایک طرف برا ہے. نیک ساری رات نیکی کرتا رہا عبادت کرتا رہا اللہ تبارک و تعالیٰ دے احکام نو صحیح بجا لیا رہا درود شریف استغفار نماز تسبیح ساریاں کرتا رہا. اور دوسری طرف جڑا بدماش سی ساری رات شراب زنا بدماشی خرابی جو برائی کر سکتا سی وہ برائی کرتا رہا. انہوں اس کی برائی دا علم اور برے آدمی نے اس کی نیکی دا علم سی. بھائی اس طرح ہو رہا ہے. اتفاق دیکھو کہ صبح کے ٹائم وہ نیک آدمی نکلیا کہ انہوں پیر میں کنڈا ایک چپ گیا. پیر جس وقت کنڈا کھڑیا تو پیر سوچ گیا تکلیف ہوئی تھوڑی. وہ جڑا دوسرا بھائی برا جس وقت وہ باہر نکلیا انہوں جانے نہ بازار 5 روپے لگ گئے. ہوں وہ نیک جڑا سی اندر دل چ خیال پیدا ہو گیا خدا دی بار گاہ نہ انسان مجھے کنڈا چبھیا چلو کنڈا وڈی شاید نہیں ہوئی پر پیڑ تو پھر بھی ہوئی ہے تکلیف تو پھر بھی کوئی نہ کچھ ہوئی ہے. اس کو 5 لبے نے پر چلو 5 ہے تو کچھ نہ پر کچھ نہ کچھ تو انہوں فائدہ دے ہی گئے. ایک ہی معاملہ بہت ساری رات برائی کرے تو انہوں یہ تو میں ساری رات نیکی کرا تو میرا یہ معاملہ دل چ ایک بڑا خیال پیدا ہو گیا. ایک اللہ دے ولی کو پہنچ گیا. وہ نیک آدمی پہنچ کے عرض کرنے لگا کہ حضور والا ساڈے دونوں بھائیاں دا اے معاملہ ہے تسی ارشاد فرماؤ کہ اللہ دی بارگاہ میں اسی طرح اندھیری ہے. اچھا نہیں تینوں سمجھ نہیں خدا دی بارگاہ سے اندھیرے نہیں تسی یہ نہ سمجھاؤ بلکہ فرمایا کہ بیٹھ میں تین دس دینا وا نگاہ لوح محفوظ نگاہ ڈالی ان دی تقدیراں نو پڑھیا خدا دی بارگاہ وچ عرض کیتا فرمایا کہ آپ پڑھ لیں نہ دعائیں تقدیراں پڑھ لیں اور تو آپ کہہ دے کہ میرا انصاف ہے یا نا انصافی ہے. جس وقت انہیں پڑھیا پڑھ کے ساری گل اس بندے دے سامنے پیش کی پہ ہوں تو اس کا فتویٰ دے دے بھائی انصاف ہے خدا دا یا نا انصافی ہے. کہ کس طرح فرمایا کہ اس طرح کہ تیری تقدیر میں دیکھا ہے تو تیری تقدیر لکھا ہے کہ تینوں ایک شخص تلوار مارے گا دشمن وہ 4 انگلیاں تیرے جسم دے دس جائے گی تلوار اور اندر تو 6 مہینے اپنی 4 پائی تو پہ کے قرآن دار رہے گا. اینی تکلیف تین ہوے گی 6 مہینے تک تو بندی تو اٹھ نہ سکے. اینی تیری تقدیر لکھی سی گل لیکن تو ساری رات جدوں نیکی کرتا رہا اللہ کہندا رہا بھائی اس نو فرشتیو اور تھوڑی لکھ دیو اور تھوڑی لکھ دیو جویں جویں تو نیکی کیتی ہے اللہ نے کہا اندی اور تقدیر تھوڑا کر دیو تکلیف اور تھوڑی کر دیو یہاں تک کہ صبح تائیں ایک کنڈے تے آ کے ویڑا ہو کنڈے تے معاملہ آ کے رہ گیا سی. اے جڑا تیرا بھائی ہے اندے حق وچ تقدیر وچ لکھیا ہے سی کہ مینوں 5000 روپیہ لبے گا لیکن اے رات جس وقت اس نے راتی جس وقت زیادہ گناہ کیتے نے خدا نے کہا ہور کم کر دیو انہاں ہور روپیہ وچ کم کر دیو کہ گناہ کرتا پیا اس دی شامت نہ ہور کم کر دیو یہاں تک کہ 5 تے آ کے معاملہ ختم ہو گیا. انہیں کہا ہوں تو آپ دس کہ اللہ نے انصاف کیتا یا نہ انصافی. ان کا کہ بالکل خدا نے بے انصاف کیتا ہے اور صحیح بات سانو انہاں باتاں دا علم نہیں ہوتا. انسان کئی بار نیکی کرتا ہے تو بے شمار انسان کی تقدیراں میں کئی گلاں ہوندیاں جڑی تبدیل ہو جاندیاں. تو کئی ایسے لوگ ہوندے نے جڑے بدماش تے برے تے انہاں نوں حالات انہاں دے اچھے ہی اچھے رہندے نے اور زیادہ اچھے ہوندے جاندے. انہاں تے پتہ نہیں خدا تعالیٰ نے کی فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ جسے کافر لوکی ہو جان کہ میرے نافرمان ہو جان تو میں انہوں ہر طرح نال بڑھاؤنا، انہوں دی اولاد بھی زیادہ کر دینا، انہوں دا رزق بھی زیادہ کر دینا، انہوں دی قوت بھی زیادہ کر دینا. کیوں؟ فرمایا تاکہ رج کے گناہ کرن، اور گناہ کرن، اور گناہ کرن، انہیں احساس ہی ختم ہو جائے، گناہ کرتے رہن تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت نے فرمایا کہ ڈٹ کے انہیں پھر زبردست عذاب مبتلا کر دیں، قیامت کو عذاب مبتلا کرا. ایویں نہیں بچے ان کھاتا پیا ہے جو مرضی کیتی جائے، لوگ کہتے ہیں فلانا جی بدماش کیتی جاتا ہے، انہوں رب پوچھتے ہی نہیں پوچھے گا. دیر ضرور ہے انیر نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ دی تقدیروں میں سانوں نہیں سمجھ آتی. اللہ تبارک تعالیٰ سارے معاملے صحیح اس طرح کرتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اولیاء اللہ ہاں جی تقدیر بدلنے کی طریقے جڑے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے نے. ایک تو یہ بھی دسیا کہ انسان نیکی کرے تو لازمی طور پہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی برائیاں نے تو ختم ہوئی جائیں، کیونکہ رب نے فرمایا قرآن کریم میں ان الحسنات یذہبن السیئات، تیریاں نیکیاں گناہاں نوں دھو کے رکھ دین کی. وہ ساریاں یعنی گناہ مطلب یہ نہیں خالی گناہ ہی بلکہ یعنی تیرے حق میں جڑیاں برائیاں لکھی ہوئی نے وہ بھی ساریاں دھل جان گی. آج میں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور یا اللہ اس طرح بہت سارے کرتے ہیں. بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ایک مائی نے انہوں نے دعوت کی تھی، ہاتھ دھونے لگے، اسے لوٹا اس نے پانی لوٹے نال بہانا شروع کر دیتا، وہ پانی ختم ہو گیا، پھر بھر کے لے آئی، پھر ختم ہو گیا. کہنے کہ بابا جی کتنے دھیان ہے تا؟ فرمایا کہ تھی دھوتی جانے تے جی ہاتھ نہیں پہ دھوتے، دو لوٹے ختم ہو گئے. فرمایا کہ مائی تین پتہ نہیں میں خالی ہاتھ نہیں پہ دھوندا، تیرے نامہ اعمال کی ساریاں برائیاں تے مصیبتاں تیریاں پہ دھونا، ساریاں تکلیفاں بھی تیریاں دھو دیتی ہیں. اور حقیقت بات بھی یہ ہے ساڑھے حضرت پیر صاحب موڑے شریف آئے بابا قاسم موڑ بھی فرماؤں سن اپنے طالبہ اور درویشاں نوں یہ درویش ہو تسی جی جاندے ہو لوکاں کو دعوت کھان واسطے جاندے ہو، جے تواڈے وچ اینی طاقت نہ ہوے نا انہاں دے کوئی سوار کے آؤ، جنہاں دے کول تہاڈی دعوت ہوے انہاں دے سوار کے نہیں آ سکدے چاہے انہاں دا اگلا مقام واسطے نہ گئے کرو. نہیں اگر تہاڈی دعوت کسی نے کیتی ہے، تہاڈی دعوت جتنا خرچ کیتا ہے اس نے کئی ہزار گنا انہوں نے دے کے آؤ، کئی مصیبتاں انہاں ٹال کے آؤ، کئی انہاں دی تکلیفاں دور ہو کر کے آؤ. یہ اینی طاقت نہیں تانوں تہاڈے واسطے حرام ہے کھانا، نہ جاؤ. اگر اینی طاقت نہیں تو نہ جاؤ. تو مقصد یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزاں جڑیاں تقدیر میں ٹال دینیاں، خاص طور پہ دو نسخے نے. یعنی انسان دے حق میں لکھی ہوئے کہ جی میں لوکی عام طور پہ گل بھی ہو وہ گل صحیح ہے کیونکہ حدیث کے مطابق کوئی کسی بندے نے تکلیف آئی تو بچ جاوے نا، لوکی تیرا ہاتھ دیتا کام آ گیا، بس وہ گل بالکل صحیح ہے. کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ الصدقات تدفع البلیات، فرمایا جڑا رب دے راہ وچ خرچ کرنا ہوندا صدقہ و خیرات اے انسان دیاں بڑیاں بڑیاں تکلیفاں تے مصیبتاں نوں ٹال کے رکھ دینی، بڑیاں بڑیاں بلاواں ٹال جاندیاں، بلاواں تے مصیبتاں تے تکلیفاں دے حق لکھی ہوندیاں نے. فرمایا کہ اللہ دے راہ وچ خرچ کرنا ٹال جاندی. تے دوسری چیز فرمایا ان الدعاء یرد القضاء بعد ما ابرما، فرمایا کہ جڑی دعا ہے یہ بھی تقدیر نو رد کر دیندی ہے، خواہ وہ مبرم ہی کیوں نہ ہوئے. اس مبرم تو مراد بھی ہوئی یعنی اللہ دے علم وچ معلق لکھی ہوئے، مراد شبیہ مبرم، یعنی ایسیاں تقدیراں جڑیاں معلق نہیں بلکہ تیرے نامہ اعمال بھی لکھیاں نے کہ نہیں چل سکدیاں، تیری دعا نال تیری عاجزی اور زاری نال خدا تعالیٰ دی بارگاہ وچ بھی چل جان، اپنی دعا نال بھی چل سکدیاں نے، کسی اللہ دے مقبول بندے دی دعا نال بھی چل سکدیاں، کیونکہ اولیاء اللہ دی گل زیادہ خدا دی بارگاہ وچ مقبول ہوندی ہے. اسے واسطے اولیاء اللہ دی بارگاہ وچ اسی جانے ہاں. لوکی آندے تسی شرک کردے ہو، ہن دسو شرک کی؟ اسی اولیاء اللہ دی بارگاہ وچ اے سمجھ کے نہیں جاندے بھی ساڈا خدا ہے جویں چاہے کر سکدا ہے، یہ سمجھ کے جاندے ہو کہ یقیناً طور تے شرک ہے. اولیاء اللہ دی بارگاہ وچ اس واسطے جانے ہاں کہ وہ اللہ دی بارگاہ وچ زیادہ مقبول ہے، ان دی بارگاہ اللہ دی بارگاہ وچ محبوب ہے، ان دی ہر گل رب منظور کردا ہے اور رب تعالیٰ ان دی گل لٹاؤندا نہیں. وہ اللہ دی بارگاہ وچ کہہ دے تے خدا کدی رد نہیں کیتی. یہ مطلب یعنی خدا کو منگ کے انہیں بھی دینی ہوندی. ہاں دوسری جو چیز ہوندی ہے نا یعنی جیڑی طاقت اللہ تعالیٰ کسی بندے نو عنایت فرما دے تو وہ بھی ایک گل ہے. یعنی چاہے انسان اللہ کو دعا منگے تو یا اللہ اندہ اس طرح کر دے، یہ بھی دعا جڑی مقبول دعا ہے نا، دعا مستجاب جنوں کہنے، یہ بھی خدا دی عنایت ہے، یہ بھی اللہ دی عنایت ہے. کئی بندے مستجاب الدعوات ہوندے نے، مطلب ہے کہ رب دی بارگاہ وچ کہہ دین
اللہ تعالیٰ انہوں نے بتاؤں نہیں، یہ بھی ایک خدا کی دیتی نعمت ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہور طاقت بھی عنایت فرما دینا ہے۔ وہ طاقت کس طرح؟ یعنی جس وقت انسان اللہ اللہ کرتا ہے، جس وقت انسان اللہ اللہ کرتا ہے تو اس اللہ اللہ کرن کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خدا دیا طاقتاں ان دے اندر آ جاندیاں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ جس وقت بار بار عبادت کرے، ذکر و فکر کرے تو اس کا مقام یعنی خدا دی ذات جو فنا ہو جاتا ہے، ان کا مقام یہ ہو جاتا ہے کہ ان کی ایک زبان میری زبان ہو جاتی ہے، ان کا ہاتھ میرا ہاتھ ہو جاتا ہے، ان کا چلنا میرا چلنا ہوتا ہے، ان کا بولنا میرا بولنا ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، حدیث پاک میں لفظ موجود نہیں، لیکن مجھے کوئی بیوقوف سمجھ جائے تو وہ بندہ خدا ہو جاتا ہے، نہ خدا نہیں ہوتا۔ رب کہندا بندہ ہاتھ میرا ہاتھ ہو جاتا ہے، ان کا کی مطلب ہے؟ یہ جڑا چمڑے کا ہاتھ ہے رب کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ہاتھ ہونے کا مقصد کی ہے؟ ان کا مقصد بزرگان دین اور اولیاء کرام نے خود اپنی کتابوں میں نہایت وضاحت دے نال پیش فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کا صحیح طور پہ مقصد یہ ہے جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کذالک العبد اذا واظب علی طاعات، فرمایا کہ بندہ خاص اللہ تعالیٰ دا جس وقت بار بار آپ اللہ تعالیٰ دی عبادت سے ہمیشہ کی کرے، بلغ المقام الذی یقول اللہ کنت له سمعا و بصرا، فرمایا کہ اس مقام تے پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما دینا ہے کہ میں ان کا کان ہو گیا، میں ان اکھاں ہو گیا۔ یہ ساری گلاں یعنی اللہ تعالیٰ حدیث پاک چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما دینا ہے۔ ہوندا کی ہے؟ فرما کہ فائدہ جا نور جلال اللہ سمع اللہ، فرمایا کہ جس وقت انسان اللہ اللہ کرتا ہے، ہمارا رومی شاہ فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ کردہ اللہ میں شود اور این سخن حق است باللہ میں شبد، فرمایا کہ جب اللہ اللہ انسان کرے تو اللہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ہو جان کا مطلب کی ہے کہ بشر اللہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ دیا خوبیاں تے کمالات اندر ظاہر اس طرح ہوندے نے کہ فَإِذَا سارا نور و جلال اللہ ہے، اللہ دے نور دا جلال جس وقت انسان دے جسم چاہتا سمع اللہ کنا اتنے پیندا ہے تو سامع القریبا والبعیدا، ان دے کن ہوروے ہو جاندے نے، اگے کن تھوڑے نیڑوں سنتے سن، ہن نیڑوں بھی سنتے تے دوروں بھی سن لیندے۔ جدوں اللہ دا نور، جدوں اس میں ذات دی روشنی انسان دے کنا اتنے پیندی ہے، جس میں بار بار تصور کرے نا کنا اتنے اکھاں اتنے، سلطان صاحب نے فرمایا کنا تصور کرو، اکھاں تصور کرو، سینے میں تصور کرو، سارے اعضاء تصور کرو، ان دے اعضاء نور ہوندے جان گے، نور ہوندے جان گے۔ وہ اللہ تعالیٰ دے نور دیاں تجلیاں جس وقت کن اتنے پہن گیاں کہ اس کنا دا تے یہ ہوئے گا کہ سامع القریب والبعیدا، وہ نیڑے میں سن لوے گا تے دوروں بھی سن لوے گا۔ اگر کوئی دنیا دے کسے کنارے اتنے ہوئے تو غوث پاک فرماندے نے کہ میرا مرید مشرق وچ ہوئے تو میں مغرب وچ ہوواں، میں گل بھی سن لینا، انہیں امداد بھی کر دینا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا ہو کے یہ مقام حاصل کر لیا سی کہ دوروں بھی سن لیندے نے کہ نیڑوں بھی سن لیندے۔ فرمایا کہ بھائی اذا سارا ذالک النور بصر اللہ، جس وقت اے اللہ تعالیٰ دا نور انسان دیا اکھاں وچ آ جاندا ہے، را القریبا والبعیدا، نیڑوں بھی ویکھ لیندے نے تے دوروں بھی ویکھ لیندے نے، انہاں دا نیڑوں ویکھنا تے دوروں ویکھنا سارا ساری کائنات دے سامنے ایاں چھیلی جس طرح ہو جاندی، یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نال مہربانی ہوتی ہے، خدا کی کرم نوازی ہوتی ہے، اللہ کی یاد کرن دا یہ صلہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا سَارَ ذَلِكَ النُّورُ يَدَ اللَّهُ، فرمایا کہ جس وقت وہ نور ہتھاں وچ آ جاتا ہے، قدر علی التصرف، وہ تصرف کرن تے ہاتھ قادر ہو جاندے نے، کس طرح فی الصعب والسہل والقریب والبعید، فرمایا سختیاں مصیبتاں دے اندر، آسانیاں دے اندر، تکلیفاں دے اندر، قریب ہون دے تے بعید ہون دے، ان دا ہاتھ نیڑے بھی جا کے تصرف کر لیندا ہے، دوروں بھی تصرف کر لیندا ہے، کسی مصیبت وچ ہوے تاں بھی تکلیف کر لیندا ہے، آسانی چ ہوے تاں بھی جا کے اس دی پوری طرح امداد کر دیندا ہے۔ ہر طریقے نال فرمایا کہ ان دے اندر یہ کمالات اور خوبیاں پیدا ہو جاندی۔ اعلیٰ شاہ فرماندے نے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ فرمایا کہ امتی جناب محمد مصطفیٰ کی بارگاہ وچ عاجزی جاری کرے، یہ ممکن ہی نہیں کہ جناب محمد مصطفیٰ نو اس بات کا علم نہ ہو۔ سرکار دو عالم دے کن بھی اور آپ دے ہاتھ بھی اور ساری چیزاں تے، بلکہ اللہ دے جلال تجلیات دے انوار و برکت سن،
ساریاں تجلیاں جناب محمد مصطفیٰ دی ذات سے پہنیاں سے. تو اس واسطے تقدیر دا معاملہ سمجھ آیا کہ اگر اللہ دا ولی اولیاء اللہ توجہ فرماؤ تے بدبخت انسان ہوئے تے نیک بخت ہو جاندے. بلکہ تعلق پیدا ہوئے، میں مثال دینا ہوں کہ تعلق پیدا کرے انسان کیویں نہیں صحیح ہو سکتا. ساڈے اپنی خرابی ہوندی ہے، سانو انہاں معاملیاں نے سمجھ نہیں پیدا ہوندی. سانو سمجھ نہیں کہ سانو اپنے آپ کو بدلنا کس طرح ہے. اللہ تعالیٰ ایو جی سمجھ صحیح طور سے پیدا کرے تو تاں یہ چیز سمجھ آؤندی ہے. یعنی سمجھ اس طرح دی پیدا کرے. اولیاء اللہ نال تعلق جڑا پیدا کرنا ہوندا ہے تانوں پتہ ہوندا کی وجہ ہے، کی طریقہ ہوندا ہے. لوکی اپنے ہاتھ وچ اس طرح ہاتھ دے کے کردے نے، بیعت جن سدنے کردے نے اولیاء اللہ. وہ دراصل ظاہری طور تے تواڈے ہاتھ ہی نال میں آوندا ہے کہ دراصل وہ کنیکشن تہاڈا جوڑدا پیا ہوندا، پیچھے کنیکشن جوڑدا ہوندا. جس طرح تسی دیکھیا ہوئے گا کہ کھٹی ہے اس نوں پیوند کرنا ہوئے، ایک ٹانی انہاں دوہاں ٹانیاں ایک ٹانی نوں پھاڑ کے اندر ٹانی رکھ کے اس طرح کر کے بن دیندے نے. وہ بن دیندے نے تو وہ ایکو جے ہو جاندے معاملہ. اون دے نتیجہ یہ نکلدا ہے کہ جڑا وہ کھٹی سی اون دا جڑا پھل پینا ہوندا سی نا کھٹا، وہ پھر بہترین کنوں دی شکل وچ میٹھا تے خوبصورت ہو جائے. یعنی ان دی جڑی بدبختی ہے پیوند کرنے نال نیک بختی وچ تبدیل ہو گئی. جس طرح کوئی بدبخت انسان مصیبت دا مارے آیا، قسمت دا مارے آیا انسان کسی اللہ دے ولی وچ ہاتھ دے تو وہ بدبخت سی تے ہن ان نیک بختاں نال تعلق پیدا ہو گیا، ان نیک بخت ہو گیا، ان دے پیوند ہو گیا، پیوند نال ان دی تقدیر تبدیل کر دیتی انہوں نے. اس واسطے فرماتے ہیں کہ ہیں ہمارے ہاتھ سب کے اولیاء کے ہاتھ میں، اور اولیاء کے ہاتھ ہیں مشکل کشا کے ہاتھ میں، اور دستگیری کل کی ٹھہری مصطفیٰ کے ہاتھ میں، اور دستے مصطفیٰ پہنچا خدا کے ہاتھ میں. اس طرح تعلق جس وقت پیدا کرے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ تعلق پیدا ہوتا ہے. آگے پھر جا کے حضرت مولا علی شیر خدا نال، پھر جناب محمد مصطفیٰ نال، پھر رب نال. یعنی انہاں دور تعلق پیدا ہونے نال پیوند ہو گیا. اس دے اندر وہ حالات ہی تبدیل ہو گئے. وہ برا سی تے نیک ہو گیا، وہ بدبخت سی تے نیک بخت ہو گیا، وہ رزق گھٹ لکھیا سی تے زیادہ ہو گیا. ہاں یہ بھی سارے ہوندے نے، سارے معاملے تبدیل ہو کے رہ جاندے نے. تو اس طرح انسان یہ حقیقت بات یہ ہے کسی کی نگاہ میں آ جانا. اولیاء اللہ بزرگان دین نے اسی واسطے ارشاد فرمایا. ایک شاعر نے ایک مقام سے لکھا ہے کہ مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، اور بدل دیتے ہیں تقدیریں محمد کے غلام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیریں محمد کے غلام اکثر. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اس آیا کریمہ دے متحد قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا ایمان افروز واقعہ کے کئی دفعہ میں چھڑایا ہے. انہوں نے ارشاد فرمایا اس دے متحد کے تقدیرہ کس طرح بدل دیا نے. فرمایا کہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ دے لڑکے دوویں صاحبزادے ایک مولوی صاحب کو پڑھتے سن جنہاں نام سی ملا طاہر لاہوری. ملا کے بڑے بڑے عالم نوں کہندے سن ملا طاہر لاہوری. انہوں نے کوئی پڑھتے ہوں سن. اتفاق نہ مجدد صاحب نے اپنی کشفی نگاہ نہ دیکھا کہ دیکھا کہ انہوں نے پیشانی سے لکھا ہے کہ فاوا شقیون، یہ بدبخت ہے، ازلی بدبخت. یعنی ازل تو لکھا ہے کہ بدبخت ہے. تقدیر انسان دی پیدن جڑی لکھی جا چکی ہوں ہے اس طرح لکھی جاتی ہے. اندر کسی کا دم مارن دی واہ نہیں، نہ سوچن دی واہ ہے، نہ کوئی اختیار ہے. جو رب تعالیٰ کسی کے متعلق لکھ دے تو بہرحال فرمایا کہ لکھا ہے شقی ہے. انہیں بیٹیاں اپنے نے دس دیتا، انہیں جا کے اپنے استاد نے دستا کہ حضور اس طرح فرماؤندے سن. انہوں نے یقین سی، آپ دی بارگاہ وچ حاضر ہو گیا. کہنے لگا حضور والا اگر میں بدبخت ہاں تو میں تواڈے صاحبزادیاں نوں پڑھاؤنا وا، تواڈی خدمت وچ رہنا وا. مہربانی فرماؤ کہ دعا کرو اور دعا کر کے تو مینوں مہربانی کر کے میری اس بدبختی نوں نیک بختی تبدیل فرما دی. آپ نے اس طرح توجہ فرمائی. فرمایا کہ لوح محفوظ اندر لکھا ہے کہ تو شقی ہے، بدبخت ہے، جہنمی ہے. تیرے حق وچ میں دیکھا کہ لوح محفوظ وچ اس طرح لکھا ہے. پھر بار بار آپ نے عرض کی تھی کہ حضور والا مہربانی فرماؤ
ایک شاعر کہنا کہ انہوں نے اس طرح عرض کیا کہ اگر تجھ سے میرا مقدر نہ بدلا بتاؤ یہ کامل نظر کس لیے ہے. اگر تجھ سے میرا مقدر نہ بدلا بتاؤ یہ کامل نظر کس لیے ہے. فرمایا کہ اگر یہ دیوانے یوں ہی اگر لوٹ جائیں یہ سر کس لیے ہے, یہ در کس لیے ہے. بار بار اصرار کیتا کہ آپ نے جڑی گل ارشاد فرمائی بے شک تفسیر اٹھا کے دیکھ لو. قاری ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے. اس سے تھا ارشاد فرمانے نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا بھائی اس مقام سے دم مارن کی بات نہیں, کیونکہ ایک غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا ہے کہ مبرم تقدیر ہوئے تو میں ان کے اندر داخل ہو کے بھی خدا کو بدلوا لینا. تو ساڈی اس مقام سے باہ نہیں تو اسی اس طرح کر سکیے. پر ہاں میں بھی غلام ہاں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا. فرمایا کہ میں بھی غلام ہاں. مجدد صاحب فرماتے ہیں چنانچہ آپ نے مکتوبات شریف مقام سے لکھا کہ غوث اعظم کا من فیضان ہے. سکندر کیسری رحمۃ اللہ کے ذریعے آپ کو قادری سلسلہ بھی حاصل فرماتے ہیں کہ میں نے یہی سمجھ لو کہ میری مثال اس طرح ہے جس طرح چند ہے. تے غوث پاک کی مثال اس طرح جس طرح سورج ہے. چند کا اپنا نور کوئی نہیں ہوں, جہاں نور ہوں سورج کا ہی ہوں. فرمایا کہ میرے اپنا کوئی کمال نہیں, جو کمال بھی غوث اعظم کا ہے عنایت فرمایا ہے. تو فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے اس طرح کیتا ہے تقدیر بدلن دی کہ کوشش کی ہے وہ بدلوا لیں سن. تو میں بھی انہوں کا غلام ہاں تو میں کوشش کرنا انہوں کی مہربانی کے صدقے نال معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. جس وقت انہوں نے پھر کوشش کی دعا کی بدلوایا تو پھر انہوں کی پیشانی لکھا گیا کہ فہو سعید, وہ نیک بخت ہو گئے. پھر اپنے بچیاں نے فرمایا کہ آؤ اپنے استاد کی پیشانی تو اپنی اکھاں بند کر کے ہوں بھی تھی پڑھ لو کہ ہوں بدل گیا, سعادت نال تبدیل ہو گیا. اور پھر انی سعادت ہوئی, بڑے پائے دے اولیاء اللہ ثابت ہوئے. ہوں بھی مزنگاں کے اندر آپ دا عظیم شان روزہ بنیا ہے. دنیا جاندی اس مقام سے فیضان جا کے حاصل کر دیے. حضرت طاہر بندگی رحمۃ اللہ علیہ مشہور نے بہت بڑے اولیاء اللہ ثابت ہوئے. تو مقصد یہ ہے اللہ دے ولی اس طرح تقدیراں تبدیل کر دیں. تو یہ تبدیلی ممکن ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ دی بارگاہ وچ انسان مایوس نہ ہوئے. جس طرح انسان دنیا کے اندر دیکھو اور کتنی کوششاں ہوندیاں, کوششاں کرنا ظاہری کوششاں کرنا بھی کتنے سلسلے دنیا میں پیدا ہو گئے. اور جدوجہد انسان کوشش کرتے کرتے سائنس کے نال کنی کوشش کرتے سارے واسطے اتنی آرام دہ سواریاں پیدا ہو گئی ہیں. اور تھوڑے عرصے کے اندر کتنے انسان دنیا کے خطے میں ہوائی جہازوں کے ذریعے پہنچ جاتا ہے, راکٹ کے ذریعے کتنا دور تک پہنچ جاتا ہے. دنیا میں آسانیاں قسم قسم دیاں سارے سوچاں نال تے کوششاں نال ظاہری جدوجہد نال پیدا ہو جانیاں نے. تو انسان اگر بدبخت ہوئے کہ باطنی جدوجہد اور کوشش کرے, اللہ دا نام پڑھے, نیکی کرے, رب والیاں نال تعلق پیدا کرے, اللہ والیاں کو تقدیر بدلواؤن دے طریقے سیکھے, انہاں کو اپنے تقدیراں نوں. اور ہو سکتا ہے جس طرح حضرت فرماتے نے ایک مقام سے ارشاد فرمایا میاں محمد رحمۃ اللہ علیہ, آپ فرماتے نے کہ قلم ربانی ہاتھ ولی دے تے لکھے جو من بھاوے. قلم ربانی ہاتھ ولی دے تے لکھے جو من بھاوے. بدل دے وے تقدیراں تائیں لکھیا لیکھ مٹاوے. لکھیا لیکھ مٹھا بھی سکتے ہیں, لکھ بھی سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے تصرف عنایت فرمایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح کر سکتا ہے. خدا نے آپ نے مطلب فرمایا کہ یمحو اللہ ما یشاء و یثبت. یہ اولیاء اللہ نے بھی انہوں نے طاقت اللہ نے عنایت فرمائی. اور خدا دی عنایت کردہ طاقت نال انسان کوئی کچھ کرے. دنیا میں سائنس کی ساری طاقت اللہ دی عنایت کردہ ہے. اگر بندے نو عقل نہ ہوئے, دیکھو انسان جڑا کمڑا ہوندا ہے وہ بیچارہ روٹی کھان دی بھی جاچ نہیں ہوندی. یعنی خدا نے عقل سلب کر لیا. جنہوں خدا نے عقل دے دیتی وہ کنی عقل نہ دنیا کی بے شمار چیزاں پیدا کر رہا ہے. یہ خدا دی دیتی چیزاں ساری نال انسان دے اندر جو کچھ بھی کمال ہے خدا دا عنایت کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ عقل دے دے تو انسان نو اللہ تبارک تعالیٰ دھاتاں قسم قسم دیاں عنایت فرماؤندا ہے. اللہ دیندا ہے ہر قسم دیاں دھاتاں دے دتیاں, عقل دے دیتی. تو انہاں دے وچ انسان ادھر ادھر کوشش کر کے کئی چیزاں پیدا کر لیندا ہے. اسی طرح انسان دی اگر انسان کوشش کرے باطنی تے روحانی طور پہ بھی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس دی ہر قسم دیاں تبدیلیاں پیدا کر کے اچھائیاں تے اعلیٰ چیزاں لکھ دیندا ہے. لیکن سوال صورت یہ ہے کہ انسان نو اس تے بناؤن دی کوشش کی اللہ دے دے. خدا تعالیٰ دی بارگاہ وچ انسان نو طریقہ ہوندا ہوے جاچ ہوندی ہوے
دعا منگن دی طریقہ ہوئے، یہ ساری چیزاں ہون تے اللہ تعالیٰ دی مہربانی تے کرم نوازی انسان سے ہو سکتی، بالکل بدل سکتا انسان، کدی مایوس نہ انسان ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ لا تیأسوا من روح اللہ الا القوم الکافرون، اگر خدا دی بارگاہ سے ناامید ہے تو کافر ہی ناامید ہو سکتا ہے، مسلمان کدی خدا دی بارگاہ سے ناامید نہیں ہوندا۔ ہمیشہ کوئی معاملہ ہوئے خدا دی بارگاہ سے بار بار اصرار کرو، بار بار اصرار کرو، جہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں کوئی معاملہ ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں چاہتا ہے کہ ایک بندہ خدا دی بارگاہ میں آیا کہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر، جی میں اور کوئی گل بھی منگے تو جس طرح منگے کئی چیزیں منگ سکتا ہے، یعنی گناہ واسطے کیا، اللہ نے کیا جا تیرے کوئی گناہ نہیں معاف کرے، پھر بار بار اصرار کیتا، اور پھر رب نے کیا، اور رب نے کیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتو گواہ ہو جاؤ، میں نے بخش دیتا، ولیس لہ غیر، یہ واسطے کوئی غیر نہیں، تو کوئی اور دروازہ تیرے واسطے ہے نہیں، اس واسطے قد استحییت من عبدی، خیال فرما رب کہندا ہے کہ ہن اس بندے کو میں شرم ہونے لگ پئی، تو میں اس نے بار بار آخ کے تو میں کو حیا ہونے لگ پئی، اس بندے کو ہن میں دینا ہی پیا انج خدا دی بارگاہ وچ ہو جائے، کیڑی شے جڑی رب تعالیٰ کول نہیں، اور کیڑی چیز انسان منگے تے نہیں پوری ہوندی، پر منگدا انج ہی ہے انسان، اتو زبان نال منگے گا، اندروں کوئی نہ منگے، وہ دل تے زبان ایکو ہوئے تو معاملہ صحیح ہوندا، دل تے زبان ایک ہوئے، درد ہوئے، خلوص ہوئے، ہاں جی خلوص دے نال بھی انسان منگے، اڑی دکھا کے دعاواں منگنے انہاں وچ کوئی فائدہ نہیں ہوندا۔ لوکی خود بھی سانوں آندے کہ ساڈے واسطے دعا کرو، ان دے واسطے اگر سنا کہ یا اللہ نہیں کر چھڑے، یا اللہ آ کام کر دے، ان تندرستی کبھی نہیں قبول نہیں، چپ کر کے دعا انسان منگے، خلوص کے نال محبت نال سنانا رب نوں ہوندا کہ بندے نوں سناؤں، اور کئی بڑی بڑی لمبیاں پیڑیاں پا بندے نے صرف بندے نوں خوش کرنے واسطے، وہ بندے تو خوش ہو جاندے نے، ساڈے واسطے بڑی دعا منگی گئی پر دعا قبول کوئی نہیں ہوندی، قبول ہون دی دعا ایک بندہ آ کے میرے واسطے دعا کرنا نہ کرے، ان دے واسطے بھی شک بیٹھا ہے، یہ کر بھی دے تو کوئی نہیں خاص بولن دی ضرورت ہوندی، وہ چلا جاوے ان دا فرشتہ بھی نہ سندا ہوئے، اللہ بارگاہ سجدے پہ جائے کہ اے مولا فلانے بندے دا معاملہ اس طرح کر، حل کر، وہ حل ہو جائے، انہوں دسے بھی نہیں، انہوں نہ دسے میں تیرے واسطے دعا کی تھی، لطف سے قبول کیوں نہ ہوئے۔ حضور نے فرمایا ایک بھائی دوسرے بھائی واسطے غائبانہ طور سے دعا کرے کبھی رب رد نہیں کرتا، ایک بھائی تیرا بیٹھا ہے کسی مقام سے، وہ سنتا نہیں پیا، نہ تو انہوں پہلے دسیا میں تیرے واسطے دعا کروں گا، نہ تو بعد دسیا میں تیرے واسطے دعا کی ہے، تو خالصاً اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے اس اپنے بھائی واسطے دعا کر، غائبانہ طور سے تیری دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ سارے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سلسلے لوگ کرتے سن، انہوں نے اس طرح کرنا، انہوں کا برعکس ہوا کھڑا معاملہ، وہ اس طرح کرنا، سلطان صاحب کے سلسلے میں جتنے بزرگ فقیر تو پڑھ کے دیکھو ملاقب سلطانی، لوگوں نے آنا کہ حضور سارے واسطے فلاں دعا کرو، فرمایا کہ جا میاں اللہ بندے حرف پڑھیا کر، اور فلانے بزرگ کو جو تیرے کول جو رہندے بزرگ اولیاء اللہ اس کے کول جا کے دعا کی کرتا حرف پڑھیا کر، لوگوں نے ادھر چلے جانا، پچھو انہیں اپنے تصرف نال، اپنی قوت نال، اپنی دعا کی ہمت نال ان کا کام کرا دینا، اس پھر آ جانا کہ جی حضور کام ہو گیا، فرمایا ٹھیک ہے، پھر اولیاء اللہ کوئی گیا گھر دے، میری توجہ اپنے آن ہی نہ دینی پہ میں بھی تیرے واسطے کچھ کیتا ہے، نہ تو دھیان ہی دوجے پاسے رہے، تو جی ہوں قدرت لو کسی کوئی بندہ اج کل فقیراں دا حساب ہے، تو قدرت لو کسی بیچارے نوں لڑکا پیدا ہو گیا، ہوں لڑکے تو نہیں پیدا ہو جانے، کوئی طبیعت نال نہیں ہوندے، بس پیدا ہو جائے تو اس نے آ کے کنی تے رکھ کے آخنا میں تیرے واسطے دعا کی ہے، تو یہ لکھا کہ کٹ کے میری سنی مڑ مڑ پہ آخنا میں تیرے واسطے فلانی دعا کی، میں تیرے فلانی دعا دسیا تو دیکھو بیکار ہے، بار بار پہ دسے میں تیرے واسطے دعا کی ہے، نہیں خالصاً لوجہ اللہ دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس نے قبول فرمانا ہے۔ تو بہرحال پروردگار عالم دی بارگاہ وچ انسان دعا ایک بڑی نعمت ہے، اور دعا مخل عبادت، حضور نے فرمایا کہ دعا ضرور کرو کیونکہ یہ عبادت کا مغز ہے، انسان دعا عبادت ساری کرے اور پیچھے انسان دعا نہ کرے تو سمجھو کہ ان کا مغز جڑا سی اصل چیز ہو رہا ہے، دعا ضرور منگے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ۔ ہاں یہ گل ہے چنگیاں شہیں منگے، چنگیاں شہیں ایویں ردی کام نہ منگے، اب مڑ مڑ دنیا دیا گلاں پہ منگے تو رزق مڑ مڑ دنیا دی گلاں لوکی منگ منگ کے آخرت واسطے اگر اعلیٰ نعمتاں تے اعلیٰ چیزاں کہ اپنے حق میں کسی اچھائی کا معاملہ جڑا ہے خدا کی بارگاہ یہ جی دعوا انسان منگے، یہ ہر وقت دنیا کی مثال یہی ہے۔ ہوں اتنے لوگ آتے ہیں سارے لگتے مائی آئی انہیں سر پہ کر کے کمبے، وہ کبھی کہ میرے لڑکی کا ہی کام نہیں پہ ہوں فلانے کا، میں خدا دی بنیے تو اپنے پاس دعا کر تیری قبر معاملہ چنگا ہوگا، تو بالکل تیار ہے
تھوڑے دنوں تک مر جانا، سر تیرا کمدا پیا، اخیر تیرا وقت آیا کھا ہے، تو اپنے واسطے سوچ ہوں چھڑ دے انہیں سارے خدا دے سپرد کر، پر نہیں مردیاں تائیں بھی آخر پتر ادھے ہو جائے، فلانے دا آہ کام ہو جائے، فلانے دا ادھے ہو جائے، دنیا نے کمل کہیں مک نہیں سکتی، ختم ہی نہیں ہوتا۔ میں تو کہنا میں خدا دے سپرد ہی سارے معاملے کیتی جائے کہ یا اللہ تیرے سپرد نہیں، اسی تیرے ہاں ساری گلاں تیرے سپرد نے، یا اللہ جی میں ساڈے حق بہتری ہو اس طرح کر معاملے ہی ختم ہو جائے، سارے معاملے خدا تعالیٰ بہترین کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو انسان بھروسہ کرے، کہ دعا کرے، تو عبادت کرے، کہ تقدیر جن انسان مایوس نہ ہوئے، کہ جو چاہے خدا دی بارگاہ چ منوا سکتا، جو چاہے اندر ہو سکتا، چاہے میں ایسا معاملہ ہو جائے تو انشاءاللہ اسی طرح ہو جائے گا۔ ہاں یہ بھی اللہ دی مہربانی ہے کہ ہمیں ایسی غلط گلاں منگتے رہیے نا رب کو، رب کبھی بھائی بے وقوف اس میں شاید اسی کہ خراب ہو جائے، وہ رب نہیں دینا، یہ بھی رب کا پیار ہے۔ تو منگتا رہا میں یا اللہ میں دولت دے، میں دولت دے، وہ خدا نہیں پتا کہ تھوڑی دولت میں جا کے اس نماز بھی جاندی چاہیے، ان تھوڑی دولت اچھی آ گئی تو اس کبھی سارے سامنے آنا نہیں چاہیے، دعا ہی کبھی نہیں منگنی۔ اس واسطے انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے کرم نوازی نہ دینا بھی اس کا سارے واسطے رحمت، جیڑی گل منگی ہے تو خدا نہ دے وہ بھی کوئی خاص کرم نوازی جو ان کی وجہ ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، اللہ تعالیٰ حکمت تو گل خالی نہیں ہوتی۔ تو انسان ہاں یہ ٹھیک ہے اچھیاں گلاں منگے، اس واسطے کہتے ہیں کہ جڑے انسان اپنی زبان منگتا ہے اس نال کبھی قرآن دیاں آیتاں میں جڑیاں دعاواں نے کبھی وہ منگے یا جڑیاں ولیاں نے منگیاں نے یا جناب محمد